بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب، جیسے آپ نے اعتراض فرمایا کہ حضرت محسن علیہ السلام کا اہل سنت کے ہاں کوئی وجود نہیں ہے، اور آپ حضرات کے نزدیک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فقط حضرت علی کے 2 بیٹے ہیں، یعنی امام حسن اور حسین۔ تو اس میں آپ کی خدمت میں چند نام عرض کر دیتا ہوں کتابوں کے۔ البدایہ و نہایہ اہل سنت کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ حضرت محسن بچپن میں انتقال کر گئے، وجہ انتقال نہیں بتائی۔ دلائل نبوہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ 3 بیٹے تھے۔ ذخائر العقبہ میں محب تبری نے بھی یہی لکھا ہے، 3 بیٹے تھے۔ اسد الغابہ میں بھی یہی لکھا ہے۔ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے 3 بیٹے تھے، اور بعض نے بچپن میں انتقال کرنے کی خبر دی ہے، مگر اس کی وجہ نہیں لکھی۔ تاریخ یعقوبی نے بھی یہی لکھا کہ حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ تاریخ خمیس نے بھی یہی لکھا۔ الکامل فی تاریخ میں بھی یہی ہے، اور جن کتابوں نے سخت ہونے کا ذکر کیا ہے اس میں کمال الدین ابن طہ شافعی نے کتاب کشف الغمہ میں لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرزندوں میں اختلاف ہے، بعض نے سخت ہونے والوں کا ذکر کیا ہے بچے کا، بعض نے ذکر نہیں کیا ہے۔ لہذا نام کے لیے بھی روایتیں موجود ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تیری وہی منزلت ہے جو ہارون کی حضرت موسیٰ سے تھی۔ ہارون کے 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر، مشبر۔ اسی طرح سے وہی نام پیغمبر نے رکھے، حسن، حسین، محسن۔ وہ عبرانی کے نام بھی کہلائے گئے، اور ان کا ترجمہ عربی میں شبر، حسن، شبیر، حسین، مشبر، اس طرح محسن۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ اہم نہیں ہیں، جن میں لکھا ہے کہ گھر پہ آگ لگائی گئی، اور ابھی تک جو ہماری اور آپ کی بحث رہی، آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ دفاع کر سکیں حضرت عمر کا اس سلسلے میں کہ جو انہوں نے حملہ کیا۔ لیکن اب فرض کریں میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے اور آپ میرا دفاع کرنا چاہتے ہیں، یا 1000 آدمی میرا دفاع کرنا چاہے، لیکن اگر میں خود آ کے کورٹ میں اقرار کر لوں کہ میں نے تھپڑ مارا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کا دفاع جو ہے وہ بے فائدہ ہوتا۔ لہذا حضرت ابو بکر نے وفات کے وقت یہ فرمایا کہ کاش میں 3 کام نہ کرتا، اور ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ کاش میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ نہ کرواتا۔ تاریخ یعقوبی نے سے لکھا ہے، تاریخ اسلام میں ذہبی نے لکھا ہے، العقد الفرید نے لکھا ہے، المروج ذہب نے لکھا ہے، میزان الاعتدال آپ کے رجال کی کتاب ہے،
لسان المیزان نے لکھا ہے، کنز العمال نے اسے لکھا ہے، المجمع الکبیر نے لکھا ہے۔ اگر آپ اعتراض کریں راویوں پر تو اس کا ایک راوی الوان ابن داؤد ہے، اس کی روایتیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، میزان الاعتدال، لسان المیزان، سب کے نزدیک یہ ثقہ ہے اور قابل بھروسہ۔ دوسرا راوی اس کا عبد الرحمن ابن عوف ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ کاش میں 3 کام نہ کرتا، ان میں سے ایک یہی کہ کاش حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہ کرواتا۔ اسے بھی بہت ساری، اس روایت سے بھی عبد الرحمن سے جو ہے بہت ساری کتابوں میں نقل ہے، تاریخ طبری نے نقل کیا، اور اسی طرح سے مجمع الکبیر میں طبرانی نے اسے لکھا ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں الحافظ ابن عساکر نے لکھا ہے، کتاب سنن میں الحافظ سعید ابن منصور نے اسے لکھا ہے، اور بہت سارے دیگر حوالے بھی ہیں۔ لہذا آپ نے بھی انشاءاللہ جو ایک عزم کیا ہے کہ یہ جو شدید ترین اختلافی مسائل ہیں شیعہ سنیوں کے درمیان، جس سے دشمنان اسلام فائدہ لے رہے ہیں اور ہمارے درمیان اختلاف بڑھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم مل کر ایسے جلسوں کا اہتمام کریں کہ اصل میں غلط فہمی ہے۔ ہم سب عاشقان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم سب خدا کی رضا چاہتے ہیں، بس غلط فہمیاں ہیں جو دور ہونی چاہیے۔ اگر آپ صحابہ کا احترام کرتے ہیں تو بھی آپ رضائے خدا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بعض افراد کو اصحاب میں شامل نہیں کرتے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم رضائے خدا اس میں سمجھتے ہیں، کیونکہ حدیث جو آپ نے خود پڑھی اور ہم نے بھی عرض کی کہ جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی اس نے، رسول خدا کہتے ہیں، مجھے اذیت دی۔ جس نے فاطمہ زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور کیونکہ کافی وقت گزر چکا ہے، زیادہ زحمت بھی ہم آپ کو دینا نہیں چاہتے۔ بہت شکریہ آپ